بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے جس کے ضمن میں ہماری گفتگو جاری ہے. ارشاد جناب باری ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرتے تھے. اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے. اس سے قبل
کہ میں موضوع کے سلسلے میں گفتگو کو کل سے مسلسل کروں۔ مختلف مقامات پر لوگ پریشان ہیں، گرفتار ہیں، مریض ہیں، ملتمسین دعا ہیں، مختلف چیزوں کے لیے، مختلف امور کے لیے۔ کچھ مقامات پر عزاداری کے سلسلے میں مشکلات ہیں، لہٰذا تمام عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت کے لیے دشمنان عزائے سید الشہداء اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کی نابودی کے لیے، اپنی اور تمام التماس دعا کہنے والوں کی حاجتوں کے روا ہونے کے لیے، تمام مومنین جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان سب کی مشکل کے حل ہونے کے لیے، اور ہمارے مرحومین جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے 3 مرتبہ محمد اور آل محمد پر بآواز بلند صلوات پڑھیں گے ہم سب۔ عجل فرجہ۔ ہماری گفتگو معرفت امام کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اس حیثیت سے کہ امام مظہر اوصاف پروردگار ہے۔ میں روز اول سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری خلقت کا مقصد معرفت پروردگار ہے، کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہے، صرف یہ کہ ہم اس پروردگار کو پہچانیں۔ دوسری ساری چیزیں اس معرفت کے بعد خود ہی پیدا ہو جائیں گی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار سید الشہداء علیہ وآلہ آلاف التحیت والکرم نے فرمایا، جس حدیث پر سال گزشتہ گفتگو تفصیل سے ہوئی تھی، اسی حدیث میں یہ جملہ ہے کہ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اس کو پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے۔ اور میں انشاءاللہ جب آیت کے الفاظ پہ گفتگو کروں گا تو اس پر گفتگو ہوگی، چونکہ آپ کو نہیں معلوم یاد ہے کہ نہیں، میں نے جب پہلا عشرہ پڑھا تھا ان 6 سال میں، نہیں 6واں سال، جو پہلا سال تھا میرا اسی آیت کریمہ پر، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اس آیت میں امام کی 10 صفتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ان میں سے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ان 6 صفتوں پر اب تک گفتگو ہو سکی ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ 4 صفتیں ابھی چھیڑی نہیں گئی ہیں، اور اس سال ارادہ تھا کہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ پر گفتگو ہوگی، لیکن اس کے مقدمات جو کچھ ضروری تھے اب ابھی اسی میں ہیں اور گفتگو نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ عابدون کی منزل پر جب آؤں گا تو اگر خدا نے حیات دی تو اس پر عرض ہوگا کہ عبادت، ابھی آج صرف اس حد تک عرض کر رہا ہوں، عبادت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، سیدھی سی لفظوں میں یہ ہے۔ ہم اگر کسی سے کہیں کہ عبادت کرو تو پوچھے گا نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہی کہے گا۔ کسی انسان کے بارے میں کہیے کہ بڑے عبادت گزار ہیں،
تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ بہت نمازیں پڑھتے ہوں گے، بہت روزے رکھتے ہوں گے، کافی تلاوت قرآن کرتے ہوں گے، یہی مفہوم آتا ہے ذہن میں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم نے عبادت کے عام اور شمولی مفہوم کو خاص بنا دیا۔ عبادت ایک ایسا عمومی مفہوم تھا کہ جس میں ہماری زندگی کا ہر حصہ شامل تھا۔ صبح سے شام تک میں کوئی ایسا وقت نہیں تھا جو کسی نہ کسی عنوان سے عبادت کے اندر ہو، دائرہ عبادت کے اندر ہو۔ ہم نے، یا یہ کہوں کہ ہمارے زیرک و ذہین دشمن نے، جو بھی آپ کہنا چاہیں، مفہوم عبادت کو کہ دائرے کو اتنا تنگ کر دیا کہ اپنی پوری زندگی اس دائرے سے باہر نکال لی اور تھوڑی سی زندگی اس دائرے کے اندر رکھی، تاکہ جب کوئی عبادت کہے تو ذہن فوراً ادھر ہی ڈائیورٹ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں بڑے عبادت گزار ہیں، یعنی کہ آپ بہت نماز پڑھتے ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں، یہ جبکہ آیا واقعاً عبادت کا مفہوم یہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ جب بات آئے گی کہ یہی مطلب ہے عبادت کا۔ ایسا نہیں ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، تلاوت قرآن بھی عبادت ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ نماز ہی عبادت ہے، روزہ ہی عبادت ہے، تلاوت قرآن ہی عبادت ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ ہماری پوری زندگی اس دائرے سے باہر آ گئی، اور ہم نے سوچا کہ اگر عبادت کرنا ہے تو مسجد جاؤ، جبکہ آج دین نے یہی کہا تھا۔ اگر آپ اس آیہ کریمہ پر نظر ڈالیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں گفتگو آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں، روک رہا ہوں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں۔ اس کا مطلب یہ کہ خلقت کے بعد جو مفہوم ہے وہ عبادت ہے۔ لہذا جب ہم خلق ہو گئے تو پھر عبادت کرنا ہے، کیونکہ اور کوئی چیز بیچ میں ہے ہی نہیں، یعنی ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے سوائے عبادت کے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا، یعنی خلقت کی نفی ہو گئی، تو جیسے ہی وہ خلق ہوئے، حصر ہے یہاں پر، جیسے ہی خلق ہوئے انہیں عبادت کرنی چاہیے بس۔ اور عبادت کے علاوہ جو بھی کیا ہے وہ عبث ہے، بیہودہ ہے، بیکار ہے، لغو ہے، اپنے ہدف اور مقصد سے ہٹ کر کے ہے کہ نہیں ایسا؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر مجھے رکنا نہیں ہے، لیکن بات آ رہی ہے، دو لفظوں میں جلدی جلدی۔ بلب کو خلق کیا گیا ہے کہ روشنی پھیلائے، مائک کو بنایا گیا ہے خلق، جبکہ لفظ خلق غلط ہے، اس کے لیے کہ بالآخر تسامحاً عرض کر رہا ہوں، خلق کیا گیا ہے کہ آواز کو لاؤڈ کرے۔ کتنی دیر تک؟ 1 گھنٹے کی مجلس سے 5 منٹ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کام ہی یہ ہے کہ لاؤڈ کرے، کوئی لمحہ اس سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اور اگر 1-2 منٹ یا بلکہ 2-3 سیکنڈ کے لیے بھی بند ہو جائے تو لوگ گھوم کے ادھر دیتے ادھر کنٹرول روم میں۔ کیوں؟ چونکہ شعوری طور پر یہ بات انسان محسوس کرتا ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے خلق ہو رہی ہو اس کو اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ خوب، یہ ایسا ہے، اور یہ کیسا ہے کہ اس کو ہم نے خلق ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ 24 آور میں ساری زندگی ہماری 17 رکعت اس کی ہے۔ یہ ہو گیا۔ یہ کیا ہوا کہ مائک ہم نے بنا دیا ہے، لیکن یہ
1 گھنٹے کی مجلس ہے 55 منٹ بند رہے گا، 5 منٹ چلے گا. تو جب یہ نہیں قبول کر رہے تو پھر یہ کیسے قبول کر رہے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں. نعرہ حیدری، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ موسم خراب ہے، جو کہ موسم کبھی خراب نہیں ہوتا. موسم بارانی ہے، لہذا تھوڑا تھوڑا جتنا آپ لوگ آ سکتے ہو آ جائیں، تاکہ دوسرے بھائی باہر کھڑے ہو کر کے بھیگیں نہ. جتنا ممکن ہو آپ لوگ کھسک جائیں، اپنی جگہ پہ کھسک جائیں، جلدی جلدی تھوڑا تھوڑا سا، تاکہ جگہ بن جائے. تو بلا بالآخر پروردگار عالم نے جو خلق فرمایا تھا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اور صرف عبادت کے لیے. میں رک کر کے اس کو عرض کر رہا ہوں تاکہ وہ حدیث مولا کی بیان کر سکوں. صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں صرف عبادت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو کر رہے ہیں بیہودہ ہے. یہاں تک بات پہنچ گئی. ہم تو نالائق ہیں، ہم نے مان لیا کہ ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں، اس میں عبادت بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ افراد کہ جن سے بڑا عابد نہ کائنات نے دیکھا ہے نہ دیکھے گی، ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے وہ لوگ جن سے بڑے عبادت گزار نہ کائنات نے دیکھے ہیں نہ دیکھے گی، انہوں نے بھی 24 آور نماز نہیں پڑھی، انہوں نے بھی پورا سال روزہ نہیں رکھا، انہوں نے بھی ہر سال حج نہیں کیا. اب اس کے معنی کیا ہے؟ کوئی ہے جو کہے کہ ان کی زندگی بے دائرہ عبادت سے کچھ باہر کچھ اندر؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم مفہوم عبادت کو غلط سمجھے ہوئے ہیں. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالآخر ہم مفہوم عبادت کو غلط سمجھے. میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہم مفہوم عبادت کو غلط سمجھے ہوئے ہیں. مفہوم عبادت جو پروردگار عالم نے دینا چاہا لیعبدون کے ذریعے سے، وہ کچھ اور تھا. ہم نے اس عام اور شمولی مفہوم کو قید کر دیا، خاص کر دیا. نماز میں، روزے میں، ہو حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد میں. جس خدا کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی خدا کی طرف سے یہ بھی پیغام دیا گیا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے روزی، حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. جن لوگوں نے جہاد کے سلسلے میں اس طریقے سے حدیث ارشاد فرمائی اور اتنا زیادہ جہاد پر زور دیا، انہی نے یہ کہا کہ القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرنے والا، ان کی روزی کے لیے محنت کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. جن لوگوں نے یہ کہا کہ روزہ رکھنا عبادت ہے، انہی نے یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی مفہوم انہی کا ہے. اب زندگی کا کوئی حصہ نکالیے، اپنے بچے کو قربتاً اللہ کی نیت سے پیار کرنا بھی عبادت ہے. اٹھا کے تاریخ میں احادیث موجود ہے، یہ بھی عبادت ہے. لیکن یہ کیوں ایسا ہے؟ چونکہ معرفت نہیں ہے. اور جہاں عبادت ہے بھی، اس کی تو بات میں کیسے کروں آپ کے سامنے، جسے ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ بھی اگر معرفت سے خالی ہے تو عبادت نہیں ہے.
جیسا کہ سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اسے پہچان لیں گے تو عبادت کریں گے. یعنی عبادت نتیجہ ہے معرفت کا. اور میں نے کہا کہ یہ بات کی ہے لیکن جلدی سے عرض کر رہا ہوں، عبادت نتیجہ ہے معرفت کا. دیکھیے، پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا، اس کے سامنے جھک جانا، اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، یہ دوسری چیز ہے. اور پروردگار کے سامنے عبادت کرنا یہ دوسری چیز ہے. کیوں؟ میں صرف ایک لفظ کہہ رہا ہوں، امام کی حدیث کا ہی ہے کہ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ مَا سِوَاهُ. جب اس کو پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے دوسروں کی غلامی سے بے نیاز ہو جائیں گے. دوسروں کی غلامی سے بے نیاز ہو جائیں گے. کون؟ عبادت کرنے والے. اگر نماز عبادت ہے کہ ہے، اگر روزہ رکھنا عبادت ہے کہ ہے، اگر حج کرنا عبادت ہے کہ ہے. کون سا ایسا ملک ہے مسلم جو عبادت نہیں کر رہا؟ لیکن کتنے ایسے ہیں جو دوسروں کی غلامی سے آزاد ہیں؟ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو دوسروں کی غلامی سے آزاد ہیں؟ سرکار سید الشہداء تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے ماں سے اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، اور جتنی عبادت بڑھتی جا رہی ہے اتنی غلامی بڑھتی جا رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ اٹھنے بیٹھنے کو عبادت کہا جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کو نماز کہا جاتا ہے. امام نے کہا یہ نہیں، عبادت معرفت کے بعد کا مرحلہ ہے. جب معرفت ہوگی تو انسان عبادت کرے گا، اور تب مزہ آئے گا کہ جو سر اس کے سامنے جھک گیا تو پھر جھک گیا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور جو سر اس کے سامنے جھک جائے پھر وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. آپ اپنے لیے رستم ہوں گے لیکن ہمارا سر اس کے سامنے جھکا ہے جس سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں. کیوں؟ سر اس نے بعد میں جھکوایا ہے. یہ میں نے کہا کہ اقامت صلاۃ کی منزل ہے لیکن وہاں پر نہیں، سر اس نے بعد میں جھکوایا ہے. پہلے کیا کہا؟ جیسے ہی کھڑے ہو اعلان کرو کہ سب سے بڑا میں ہوں. اللہ اکبر. اور جب کبریائی کا اعلان کر لو گے، نہیں، جب میری کبریائی کو ہضم کر لو گے، توجہ عزیز. اور اب بات آئے گی، دو لفظوں میں کہوں اکبر کے معنی کیا ہے؟ جلدی سے میں عرض کرنا اپنے بچوں کے لیے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں چونکہ بات کہہ دی ہے ورنہ نہ کہتا ہے اس جگہ پر. اکبر کے معنی کیا ہے؟ بڑا. اکبر کے معنی بڑا. کبیر کے معنی کیا ہے؟ لابد چھوٹا. کبیر و اکبر میں فرق کیا ہے؟ اکبر کے معنی ہے چھوٹے سے بڑا. جی نہیں، اکبر کی معنی ہے کچھ بڑوں میں سب سے بڑا. جب بھی یہ لفظ افعال آتا ہے عربی میں، اکبر، اعظم، اصغر، جتنے بھی ہیں، اشجع، اعلم، جب بھی آئے گا اس کے ساتھ میں عربی میں ایک من لگا ہوتا ہے. اکبر من فلاں، اس سے بڑا ہے. درست ہے؟ اصغر من فلاں، چھوٹا نہیں، صغیر، اس چھوٹے سے یہ زیادہ چھوٹا ہے. اعلم یعنی جاہل میں عالم نہیں، پڑھے لکھوں میں یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. یہ زیادتی کی طرف دلالت کرتی ہے نسبت کی بنیاد پر. پروردگار عالم کس سے بڑا ہے؟ کہ اکبر من کل شیء،
ساری چیزوں سے بڑا ہے. خوب خالی زبان کی لفظیں ہیں یا یقین بھی ہو رہا ہے؟ صرف زبان ہے یا یقین بھی ہو رہا ہے کہ وہ بڑا ہے؟ اور یہ بھی ترجمہ مناسب نہیں ہے. توجہ کیجئے، اب یہ پھر وہی بحث فلسفی ہے، لیکن میں جلدی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. دو صفتیں ایک جیسی دو جگہ پر ہوں یا دو سے زیادہ جگہوں پر، ایک میں وہ صفت زیادہ ہو. دو صفتیں ایک جیسی، مثلا دو لوگ ہیں، دونوں عالم ہیں. ان دو عالموں میں یا ان تین عالموں میں یا ان چار عالموں میں ایک زیادہ عالم ہے، اس کو عالم کہا جائے گا. دو صفتیں ایک جیسی ہونی چاہیے. خوب خدا کے علاوہ کون ہے جس کی صفت خدا جیسی ہے؟ کہ اللہ اکبر سب سے بڑا. کس کے پاس کبریائی ہے اس کے علاوہ؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا؟ معرفت دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا ہے؟ بڑا ہے ہی نہیں کوئی اس کے علاوہ، وہی صرف بڑا ہے. اور جب وہی صرف بڑا ہے تو پھر اکبر کے معنی کیا ہیں؟ تشریح کی گئی، بیان کیا گیا، بتایا گیا، سمجھایا گیا. اکبر من ان یوصف، تم توصیف کرو اس کی کبریائی کی، اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. تم اس کی کبریائی کو بیان کر سکو، اس سے زیادہ بڑا ہے وہ. اب آیا اللہ اکبر اتنے رموز کے بعد. اب جب بندے نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا اللہ اکبر، اب اگر ہضم ہو گئی اس کی کبریائی، اگر دل میں اتر گئی کبریائی، تو اب مزہ آتا ہے کہ جو ایسا کبریا ہو اس کے سامنے جھک جایا جائے اور کہا جائے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. جب کبریائی تیرے لیے تو پھر عظمت بھی تیرے لیے. ابھی بھی اگر چین نہ ملے تو اب لطف لو، جھک جاؤ اس کے سامنے اور پیشانی کو خاک پر رکھ کے کہو ساری بلندیاں تیرے لیے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. منزل عبادت کی اور ہے. اور جب انسان اس طریقے سے ایک سجدہ کر دے تو جس نے کبریائی کا اعلان کر کے سر جھکا دیا وہ ان کے سامنے نہ جھکے گا نہ ان کے سامنے جھکے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا کہ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ، یعنی عبادت ما سوا. اس کے پہلے فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ. جتنی چیزیں ہماری زندگی میں ہیں سب عبادت ہیں. ہم اسے چاہے عبادت بنا لیں چاہے نہ بنائیں. ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں، یہ پانی جو پی رہا ہوں، ہم چاہیں تو اسے عبادت بنا لیں چاہے تو نہ بنائیں. یہ جو لقمہ ہم نے دہن میں رکھا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے قوت پیدا ہو تاکہ حسین ابن علی کا اور ماتم کریں. اس لیے اس چیز کو کھا رہے ہیں تاکہ قوت پیدا ہو، پروردگار کی اور عبادت کریں. عبادت ہے یہ، خود لقمہ عبادت ہے. اس لیے کھا رہے ہیں کہ پیٹ بھر جائے گا. پیٹ تو بھر جائے گا لیکن عبادت نہیں ہوگی. لیعبدون سے خارج ہو جاؤ گے. لیکن اگر اسی چیز کو کام میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام اس نظریہ قائل نہیں پہاڑ پر چلے جاؤ اور اللہ اللہ کرنے لگو، وہ عبادت نہیں ہے ہی نہیں. عبادت وہ عبادت یہ ہے کہ یہیں رہو، یہیں رہو، لوگوں کے درمیان رہو مگر خدا کے ساتھ رہو. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد. تو اصل چیز جو انسان کی زندگی میں ہے وہ معرفت ہے. اس پر گفتگو کر رہا ہوں. اصل چیز معرفت ہے. اور جب معرفت آتی ہے تو پھر زندگی خود بخود سنورتی نظر آتی ہے. اور اگر نہ سنور رہی اس کے معنی یہ کہ معرفت نہیں، اس نے پہچانا، اس کو پہچانواؤ بھی پہچانا نہیں ہے اس نے. اگر پہچان لیتا تو کچھ اور طریقہ ہوتا زندگی کا. کیونکہ امام جو کہہ رہے ہیں وہ تو سونے کی لکیر ہے، وہ تو ہٹ ہی نہیں سکتے اپنی جگہ سے. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے. اور اگر عبادت نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ بھی معرفت نہیں آئی، ابھی معرفت نہیں پیدا ہوئی اس کے اندر. اگر معرفت پیدا ہوتی تو انسان عبادت کرتا. معرفت کیا ہے خدا کی؟ کہ خدا کی معرفت یہ ہے کہ تم امام وقت کو پہچانو.
یہاں پر کل گفتگو آ کر کے چھوٹی سی اسی جگہ سے 2-4 باتیں جلدی جلدی کہنا چاہتا ہوں۔ معرفت پروردگار یہ ہے کہ امام میں وقت کو پہچانو۔ میں نے کہا کہ امام، معرفت امام جو موضوع ہے وہ کیوں اس مقدمے میں پورا وقت چلا گیا، کیوں؟ اس لیے تاکہ ہمیں خدا کو پہچاننا ہے، اور یقین کریں خدا کو پہچاننے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس سوائے امام کے۔ جہاں سے بھی بات آتی ہے، جس طرف سے بھی آپ جائیں، ایک مفہوم موہوم ہے کہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اسے خدا کہتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں آتا۔ وہ کون ہے کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کے صفات کیسے ہیں، اس کے اسما کیسے، کون بتائے گا سوائے امام کے؟ اور صفات، بار بار کہہ رہا ہوں، صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ خدا کا کریم ہونا اس کی ذات سے الگ نہیں، خدا کا رحیم ہونا اس کی ذات سے الگ نہیں۔ اس پر اور باتیں ہیں جو بعد میں انشاءاللہ کروں گا، کیونکہ بہت مشکل پیدا ہوتی ہے کہ انسان کہاں تک آگے جا سکتا ہے، اور یہاں یہ بھی مشکل ہے کہ ہمارے سامنے تو وہ مجمع موضوع جسے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن بات وہاں تک جا رہی جو ہمیں دیکھ بھی نہیں رہے، کون سن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسے مقام پر گفتگو کرنا تو پھر وہی جانتا ہے کہ جو قبر کا حال مردہ بہتر جانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بالآخر امام کے اندر صفات پروردگار ہے، اور امام صفات پروردگار کا حامل ہے، توجہ کیجئے۔ لیکن یہاں پر ایک ذرا سی جہت پر گفتگو کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، چونکہ ہماری بعض احادیث میں ایسی چیزیں موجود ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے، پھر کہہ رہا ہوں، صرف ایک ذہن کی ایک خلیج کو دور کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ آئے غالباً امام صادق علیہ السلام کے پاس، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے پاس علم غیب ہے، امام کے پاس علم غیب ہے۔ ایک ہنگامہ ہے باہر، علم غیب رکھتے ہیں امام، یوں تو امام ان کے سامنے آئے، کون کہتا ہے میرے پاس علم غیب ہے؟ ابھی میری کنیز مجھ سے ہٹ کے کہیں چھپ گئی تھی، میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے سنا، صحیح ہے، سارے کے سارے مطمئن ہو گئے، پھر تقریر کی امام نے اور چلے گئے۔ جو اندر اور باہر دونوں کا ساتھی تھا، اس نے کہا مولا کیا علم غیب نہیں ہے آپ کے پاس؟ کہا اندر آؤ تو بتاتا ہوں۔ یاد ہے نا گفتگو آپ کو بیل دبائی ہے، یا علی، یہی بہت سی منزلیں ہیں۔ کہ اگر میں ان سے کہہ دیتا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں تو یہ پلٹ کے کہتے کہ آپ خدا ہیں، اس لیے کہ علم غیب شان پروردگار قرآن آواز دے رہا، لا یعلم الغیب الا ہو، کوئی غیب کو نہیں جانتا سوائے اس کے۔ یہ پلٹ کے کہتے اب ان کی نظر وہاں تک نہیں ہے کہ من یشتبی ومن ارتضی، جو قرآن مجید استثناء لگائے ہیں اس پر ان کی نظر نہیں ہے، مثلا یہ میرے جملے ہیں۔ یہ پلٹ کے کہتے ہیں کہ آپ خدا ہیں، لہذا امام نے انکار نہیں کیا کہ میرے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے، گفتگو ایسی ہے کہ تم اپنے مطلب کا نتیجہ سمجھو۔ توجہ کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ امام آیا ہے پیغام توحید کو پھیلانے کے لیے۔ امام کی دعوت لوگوں کے لیے جو دعوت دیتا ہے، امام اپنی طرف دعوت نہیں دیتے، پروردگار کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ جسے خدا کو پہچاننا ہے مجھے پہچانے، نیت میں خدا کو پہچاننا ہے، صفات میں ہمیں دیکھنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، جسے خدا کو پہچاننا ہے وہ ہمیں پہچانے۔ تدعون الی اللہ، یہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، یا اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں، یہ اپنی جانب دعوت نہیں دیتے۔ تو بعض ایسی چیزیں موجود ہیں ہمارے سامنے، اب جس نے ایک حدیث کا ایک رخ دیکھا ہے دوسرا نہیں دیکھا، مشکل پیدا ہوتی ہے۔ کوئی تو کہہ رہے ہیں آپ علم غیب کہاں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے صفات پروردگار کے حامل ہیں۔ یہ وہی بات ہے، اگر ان سے کہہ دیں گے تو ان کی توحید خطرے میں آئے گی۔ انہوں نے ان سے نہیں کہا، ان کی توحید بچانے کے لیے ہم
تسلیم نہیں کر رہے، امامت خراب کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اب توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں، لہٰذا ہمیں جہت کو دیکھنا ہوگا۔ یہ بہت مہم رخ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی اسی اشرے میں مثال دی ہے۔ جہت کو دیکھنا ہوگا، امام اس جہت سے کہ جانشین رسول ہے، یہ ایک حیثیت ہے۔ امام اس جہت سے کہ جانشین رسول ہے، رسول کے بعد کے مرحلے میں قرار پاتا ہے۔ جانشین رسول یہ ایک حیثیت ہے امام کی۔ امام اس حیثیت سے کہ امام ہیں، پیغمبر کے برابر قرار پاتا ہے، چونکہ وہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے۔ اس حیثیت سے کہ ولی پروردگار ہے، پیغمبر کے برابر قرار پاتا ہے، چونکہ وہ بھی ولی ہیں، یہ بھی ولی ہیں۔ نہ ان کی ولایت ان سے زیادہ، نہ ان کی ولایت ان سے زیادہ۔ جہاد کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی حدیث بعنوان جانشین رسول آئے گی تو طے ہے کہ امام اپنے آپ کو پیغمبر کے بعد بیان فرمائیں گے، چونکہ جانشین رسول کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کاش میرا مجمع میری اس بات کو محسوس کر لے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، جب انسان اپنے آپ کو بیٹے کی حیثیت سے کہتا ہے باپ کے سامنے، تو وہ باپ ہے، بالآخر اس کے اطاعت واجب ہے، یوں ہے تو ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو قاضی کی حیثیت سے دیکھتا ہے تو باپ پر اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے، کیونکہ رشتہ اب باپ بیٹے کا نہیں ہے، رشتہ قاضی اور مجرم کا سامنے آ رہا، خدا نہ کرتا۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک انسان ہے، باپ کے آگے چلنا کیسا ہے؟ خبردار ایک قدم بھی باپ کے آگے مت رکھنا، اگر برابر میں چل رہے ہو تو ایک قدم بھی باپ کے آگے مت رکھ، کوئی ہو۔ اس سے بحث نہیں ہے تم کتنے بڑے پروفیسر ہو، کتنے بڑے لیکچرر ہو، کتنے بڑے آیت اللہ ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ اگر باپ ساتھ چل رہا ہے تو ایک قدم پیچھے چلو باپ کے، یہ احترام والد ہے۔ لیکن اگر اسی جگہ پر آ کر کے مسجد میں دونوں پہنچ جائیں، جماعت کی نماز پڑھانا ہوگی، باپ پڑھائے گا یا بیٹا پڑھائے گا؟ توجہ کریں۔ اب بیٹے کو، چونکہ بیٹا مثلا عالم ہے، اب بیٹے کو آگے جانا پڑے گا، باپ کو پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ بھئی آپ بھی تو کہا تھا کہ باپ کی آگے نہ جانا، آپ کیسے آگے جا رہے ہیں؟ کہ اب باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے، اب امام جماعت اور مامون کا رشتہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد میں۔ تو وہ احادیث جو اس حیثیت سے ہے کہ امام اپنے آپ کو بعنوان جانشین رسول دیکھ رہے ہیں، تو اب رسول کے بعد کے مرحلے میں دیکھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن اگر امام اپنے آپ کو بعنوان امام یا بعنوان ولی خدا دیکھیں گے تو اس طریقے سے گفتگو کریں گے۔ بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، پیغمبر نے کیا کیا غدیر میں آپ کے سامنے، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا من بعدی، ہے جملہ یہ کہ جس کا میں مولا ہوں میرے بعد علی اس کے مولا ہے کہیں؟ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، میرے بعد نہیں، ابھی۔ اور اگر دقت کیجئے تو ابھی بھی نہیں، جس کا میں مولا ہوں یہاں سے لے کر کے آدم تک چلے جاؤ، جہاں میری مولائیت ثابت ہے وہاں علی کی مولائیت ثابت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ چونکہ بعض اس طرح سے ذہن میں انسان کی طرح سا خلیج رہتی ہے، میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں جہاد کو دیکھنا ہوگا۔ پیغمبر مولا کائنات یا ائمہ طاہرین کس حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو پیغمبر کا بیٹا دیکھ کے گفتگو کر رہے ہیں ائمہ طاہرین؟ مولا کائنات اپنے آپ کو داماد کی حیثیت سے پہچانوا رہے ہیں، یا جانشین رسول کی حیثیت سے پہچانوا رہے ہیں، یا امام کی حیثیت سے پہچانوا رہے ہیں، یا ولی یا خدا کی حیثیت سے پہچانوا رہے ہیں؟ جس حیثیت سے معرفت کا دروازہ کھولیں گے اس طریقے سے گفتگو کریں گے۔ اور میں حدیث کے وہ رخ جو مجھے اس سال بیان کرنا تھے، معذرت چاہتا ہوں میں اس کو شروع نہیں کر سکا آپ کے سامنے ابھی تک۔
وہ اتنی خطرناک اور سخت منزل ہے، انشاءاللہ اگر عمر ہوگی تو عرض کروں گا کبھی آپ کے سامنے، لیکن اسے محسوس کرنا چاہیے معرفت کے لیے کہ امام، میں جو بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، امام بعنوان جانشین رسول نہیں، چونکہ جانشین رسول تو رسول کے بعد ہے، رسول ہے تب جانشین ہے، سب جانتے ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں بعنوان امام گفتگو کر رہا ہوں، اور امامت میں پیغمبر کی امامت اور مولا کائنات کی امامت میں سر منہ فرق نہیں ہے۔ توجہ کریں، پیغمبر میں مولا کائنات میں فرق ہے، انا عبد من عبید محمد، میں پیغمبر کے غلاموں میں سے غلام ہوں، یہ بعنوان جانشین رسول ہے، یہ بعنوان دوسری حیثیت سے ہے، لیکن جب اس حیثیت سے گفتگو ہوگی تو وہاں کوئی فرق نظر نہ آئے گا۔ پیغمبر میں امامت کے اعتبار سے قرآن کی آیت ہے کہ میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے، مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، ہم کسی آیت کو اس وقت تک فراموش نہیں ہونے دیتے جب تک اس سے بہتر نہ لے آئے یا اس جیسی نہ لے آئے۔ اس جیسی پر عمل کب ہوا؟ آج بھی عمل ہو رہا ہے، پیغمبر تک بہتری کا سلسلہ رہا، پیغمبر کے بعد جیسوں کا سلسلہ رہا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ایک صلوات پر محمد اور آل محمد۔ مسئلہ حیثیت کا ہے کہ ہم کس حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیجئے قرآن میں کہتا ہے لا یعلم الغیب الا ہو، کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کے۔ ہے قرآن کی آیت، کیا کہا قرآن نے؟ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے سوائے خدا کے، لا یعلم الغیب الا ہوا۔ یہ لفظ ہو وہ ہے جو اس کے کن کی طرف اشارہ کرتا ہے، بغیر کسی صفت کے ذات والا کی طرف اشارہ کرتا ہے لفظ ہوا پروردگار کے لیے۔ واضح ہوئی بات؟ ہو دوسری آیت پڑھوں آپ کے سامنے، توجہ کیجئے حیثیت کی۔ جناب موسیٰ کائنات میں آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، وقت کا خدا انا ربکم الاعلی کہنے والا کہتا ہے کہ ہم اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دیں گے، چونکہ نجومیوں نے یہ بتایا ہے کہ تیرے تختے کو پلٹ دے گا۔ فرعون مقابلے میں جناب موسیٰ، اس نے کہا ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، جاسوس لگا دیے گئے۔ اب مجھے واقعہ نہیں پڑھنا آپ کے سامنے، کوئی خاتون حاملہ نہ ہو سکے، اگر حاملہ ہو بھی جائے تو پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے۔ یہ جو آپ چاروں طرف ظلم سن رہے ہیں نا، یہ نئے نہیں ہیں، یہ فرعونیت بڑی پرانی ہے۔ لیکن موسویت فرعونیت سے نہ دبی ہے نہ دبے گی۔ پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لیا جائے، اور اگر پھر بھی کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ ماشاء اللہ ہے فرعون کا، کوئی بچہ نہ پیدا ہونے پائے۔ قدرت نے مسکرا کے کہا ہم سے فرعون خدائی کا مزہ تو جب ہے کہ جب تیری گود میں پلوا دوں۔ خدائی کا مزہ تو جب ہے کہ جب تیری گود میں نہ پلوا دوں، اور تو خود پالے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا ہے، موجود ہے، اور ڈھکے چھپے نہیں آئے کہ چوری سے آ گئے اور تقیے میں آ گئے اور دیکھ نہ پائے، کوئی سن نہ پائے۔
نہیں آئے اور اعلان کرتے ہوئے آئے. داڑھی پکڑی اور تماچا مارا کہ یاد ہے میں وہی ہوں، لیکن عقل ماری جاتی ہے ایسے موقع پر. آگے کیا ہوا؟ جناب موسیٰ سے پروردگار نے کہا کہ موسیٰ، جناب موسیٰ کی ماں سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلا کے، جب کوئی خوف پیدا ہو تم کو اس کے لیے تو اس کو دودھ پلا کے سمندر میں ڈال دو. اچھا، جب خوف پیدا ہو تو سمندر میں ڈال دو. یعنی جب موت، بچہ مر نہ جائے اس کا خوف ہو تو دودھ پلا کر کے نرضعی والقیہ فی الیم، اس کو دریا میں ڈال دو. جناب موسیٰ کی ماں پر وحی کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز جو ہمارے حکم سے جان لے لیتی ہے وہ ہمارے حکم سے جان بچا بھی لے گی. بالآخر وہ سب کچھ آپ کے سامنے، میں اس پہ وقت نہیں لینا چاہتا. اس کو سمندر میں ڈال دو. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، میں اس بچے کو تمہاری طرف پلٹا دوں گا. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس بچے کو میں رسول بناؤں گا. ابھی بنے نہیں ہیں، ابھی ڈالا نہیں ہے، ابھی پلٹ کے آئے نہیں ہیں، پلٹا دوں گا، رسول بنا دوں گا. دل پر ہاتھ رکھ کے مجمع بتائے موسیٰ کی ماں پر علم غیب آیا کہ نہیں؟ یہ بچہ واپس آئے گا، یہی تو علم غیب. ابھی کہاں آیا ہے؟ جانتی ہیں کہ آئے گا؟ ابھی نبی رسول نہیں ہے، ابھی کئی سال باقی ہیں، جوانی کی منزل پر آئیں گے. اس کے بعد جب وہاں جائیں گے کوہ طور پر، وہاں سے رسالت ملے گی. ابھی بہت باقی ہے، کئی برس پہلے ہم اسے رسول بنا دیں گے. جناب موسیٰ کی ماں آج جانتی ہے کہ یہ رسول بنے گا، یہ بچہ جو ہے یہ رسول بنے گا. علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی علم غیب کے کیا سیکھ نکلی ہوتی ہے؟ یہ علم غیب ہے، یعنی غیب کی بات جو بعد میں ہونے والی ہے جانتی ہیں. ادھر قدرت کیا کہہ رہی؟ لا یعلم الغیب الا ہو، کوئی نہیں جانتا غیب کو سوائے اس کے. پروردگار دو ہیں. کہا کون؟ کہا تو جانتا ہے کہ یہ رسول بنے گا، موسیٰ کی ماں بھی جانتی ہے کہ یہ رسول بنے گا. ٹکرا گئی آیت سے آیت. دیکھ رہے سناٹا مجمع پر ٹکرا گئی آیت سے آیت. کا نہیں. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ وہ تو خدا نے بتایا ہے. تو ہم نے کب کہا ہے کہ اہل بیت کہیں اور سے لاتے ہیں؟ ہم نے کب اعلان کیا ہے کہ اہل بیت کہیں اور سے لاتے ہیں؟ ہم نے کب اعلان کیا ہے کہ یہ خدا کے مقابلے میں کسی اور جگہ سے لے کر کے آئے ہیں؟ ہاں اب یہ اور بات ہے، توجہ میرے عزیزو، اب یہ اور بات ہے. اس گلاس میں ایک گلاس پانی کی جگہ ہے، اس میں اتنا ڈالا جاتا ہے. جگ میں اتنا پانی ڈالا جاتا ہے، ڈرام میں اتنا پانی ڈالا جاتا ہے، سمندر میں جتنا چاہو ڈال دو. بھائی ان کو خالی یہ پتا ہے کہ میرا بچہ پلٹے گا. انہیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ میں اسے رسول بناؤں گا. چونکہ یہاں ظرف اتنا ہے، اور جہاں ظرف سمندر ہے وہاں ما کان وما یکون وما ہوا کائن، جو ہو چکا، جو ہوگا، جو ہو رہا ہے، سب دے دیا گیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہ مظہر علم غیب. عالم الغیب ہونا کس کی صفت ہے؟ خدا کی.
عالم الغیب ہونا کس کی صفت ہے؟ خدا کی. لا یعلم الغیب الا ہوا. آج بڑی مصیبت ہے علم غیب کے سلسلے میں. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں قرآن کافی سمجھ کے پی لینا دوسرا مرحلہ ہے، قرآن کو فہم کے ساتھ اتارنا یہ دوسرا مرحلہ ہے. قرآن ذہن میں محفوظ ہو یہ دوسری چیز ہے، قرآن روح میں اترے یہ دوسرا مرحلہ ہے. آج بڑی مصیبت ہے علم غیب کے سلسلے میں. اور بعض اوقات ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں پرابلمز ہمارے ساتھ کہیں کہیں کریٹ ہو جاتی ہیں. لا یعلم الغیب قرآن کی صریح آیت ہے، لا یعلم الغیب الا ہو. عالم غیب صرف خدا ہے. وہ عالم غیب موسیٰ کی ماں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، اٹھا کے دیکھیے، ان راتو ہے نہیں کی کہ تو بتانے کے بعد آیا ہے. تو کیسے بھی آیا؟ علم غیب تو آیا. ہم بھی کہتے ہیں بتانے کے بعد آیا. جو کائنات میں ہوگا ان سے یہ کہا گیا تمہارا بچہ پلٹے گا، ہم اس کو رسول بنائیں گے. ان سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، اس صدی میں یہ ہوگا، اس صدی میں وہ ہوگا. سب بتا رہے ہیں. تو مشکل کیا ہے اس میں؟ مشکل وہاں، اچھا مشکل کہیں نہ ہو قرآن کی آیت تو کیا کریں گے بھئی؟ ہمیں خالی اس کو تھوڑی جواب دینا ہے سامنے والے کہ وہ چپ ہو جائے. اس کو چپ کرانا ایک مسئلہ ہے، حل کیا ہے مسئلے کا؟ قرآن تو کہہ رہا لا یعلم الغیب الا ہو. لا یعلم الغیب الا ہو کی دلالت توجہ کیجئے اور جہد یہ ہے کہ بالاسالہ بالاساس ذاتاً اس کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. لیکن جس کے لیے چاہتا ہے اپنے غیب کو ظاہر کر دیتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اپنے غیب کو ظاہر کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے علم غیب اس کا اپنا ہے، لیکن جس کو دے دے اس کا دیا ہوا ہے. یہی ہم نے اہل بیت کے لیے کہا ہے. اس کے سارے صفات اس کے اپنے ہیں، ان کے پاس جو آیا ہے اس کا دیا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. یہ جانتے ہیں. اور میں انشاءاللہ وقت آیا تو عرض کروں گا اس حدیث کے بعد جہاں امام فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے تم نے اپنے گھر میں کیا اکٹھا کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے. ابو وسیر آئے، امام کا لہجہ بدل گیا ابو وسیر سے. یا ابا وسیر اتق اللہ. ابو وسیر تقوی اختیار کرو. تھر تھرا گیا صحابی. کیا ہوا؟ خیریت؟ نابینا ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہیں. ایک بچی کو قرآن پڑھاتے تھے، اس سے مذاق کر دیا تھا. مزاح حرام نہیں، کوئی مزاح فرما دیا. اتق اللہ. کہتا ابا بصیر ہم جیسے تم کو یہاں دیکھ رہے ہیں دیوار کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ معرفت کی منزل ہے امام کے لیے. میں نے کہا جتنا معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا انسان کی زندگی کنٹرولیبل ہوتی چلی جائے گی کہ میرا امام دیکھ رہا ہے. کوئی طاقت نہیں ہے جو اندھیرے میں، تاریکی میں، تنہائی میں انسان کو گناہ سے روک لے سوائے معرفت پروردگار کی، سوائے معرفت امام کے. جتنا اس پر ہو سکتا ہے ہمیں کام کرنا چاہیے. امام کو سب معلوم ہے کون آیا کون نہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کون نہیں آیا. ہر ایک کے بیٹھنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں، ہر ایک کے انداز کو بھی پہچانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں. یہ بھی جانتے ہیں کس نے ہمارے مشن میں کتنی مدد کی، کس نے ہمارے مشن میں کتنی کمک کی، کس نے طاقت کے ذریعے سے، کس نے دولت کے ذریعے سے، کس نے وقت کے ذریعے سے، ہر اعتبار سے. لہٰذا ہمیں شکر کرنا چاہیے ہمیں جتنا موقع مل جائے. اور لائق آفرین ہے وہ افراد، چاہے وہ کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو، یا روڈ پر کھڑے ہونے والی پولیس ہو، یا پردے کے پیچھے بیٹھے والنٹیئرز ہوں، یا تبرک رکھنے والے وہ افراد ہوں جو کئی گھنٹہ پہلے سے مصروف رہتے ہیں. یقین ہونا چاہیے سب کو امام دیکھ رہا ہے. میں آج ہی یہ بات سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات ہوتا ہے جہات فرق کرتی ہیں. کسی والنٹیئرز نے منع کیا کسی کو، کسی آنے والے سے کہ یہاں گاڑی نہ کھڑی کیجئے،
بگڑے گا تم کیوں؟ ایسے موقع پر والنٹیئرس کو بگڑنا نہیں چاہیے، خوش ہونا چاہیے. مولا جو اس نے کہا ہے نا کہ میں نے آپ کے لیے سنا ہے. یہ کہیں اور کہتا تو ہم بتاتے اسے، لیکن یہاں کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ یہاں ہمارا دشمن نہیں ہے، آپ کا عزادار ہے. والنٹیئرس بگڑ کے کہا یہاں مت کھڑی کرو، ہمیں خاموشی سے ادھر موڑ لینا چاہیے. خوش ہو مولا آپ کے لیے ڈانٹ سنی ہے، یہ خدا کی قسم اس ڈانٹ سننے کا اجر ہے، اجر ہے. کہیں اور کہتا تو بتاتے اس کو، لیکن مولا یہاں ہے نا یہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، کچھ نہیں بیٹ ادھر جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آنی چاہیے. ہاں میرے عزیزو، لہذا جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس مشن کی خدمت کریں. اور ہمارے سامنے والنٹیئرس آ رہے ہیں اور ہم ان کے لیے اپنے مال کا کچھ دیں گے جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ دے دیا. معرفت کا ہے. اور میں کوئی بات سوچ کے آیا تھا، نہیں پہنچ سکا وہاں تک. معرفت جتنا انسان انہیں پہچانتا جائے گا ان کا فائدہ نہیں ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے. اتنا خدا کے نزدیک اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا جائے گا. توجہ کیجئے، یہی معرفت ہے. اس کے نتیجے میں ولایت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، قرب پیدا ہوتا ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، جذبہ جانثاری پیدا ہوتا ہے. سب اسی معرفت کے نتیجے میں ہے. جو جتنا پہچانتا ہے اتنا قریب ہے حسین ابن علی سے. ان سے خاندانی بنیاد پہ قریب نہیں ہوا جاتا، ان سے رنگ و نسل کی بنیاد پر قریب نہیں ہوا جاتا، ان سے معرفت اور کردار کی بنیاد پر قریب ہوا جاتا ہے. کتنے شہداء ہیں اسلام میں بدر سے لے کر کے آج تک، سب نے اپنی جان دی ہے. جان سے بڑی تو کوئی چیز نہیں کسی کے پاس. سب نے اپنی جان دی ہے، رسول کے ساتھ جان دی، مولا کائنات کے ہم رکاب ہو کر کے جان دی. معمولی رتبے نہیں ہیں ان شہداء کے. لیکن امام فرماتے ہیں اِنَّا لِلْعَبَّاسِ عند اللہ تبارک و تعالی منزلتاً یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. اللہ کے نزدیک جناب عباس کا مقام وہ ہے. آج نہیں، آج تو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے. قیامت کے دن سارے شہداء مقام ابی الفضل العباس پر رش کریں گے. معصوم کی زبان ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے. آپ سوچیں کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ ابو الفضل العباس مولا کائنات کے بیٹے تھے. جناب عباس کے 3 بھائی اور کربلا میں شہید ہوئے ہیں جو جناب مولا کائنات ہی کے بیٹے ہیں. خاندان ام البنین سے ہیں، سارے کے سارے بیٹے خاندان ام البنین سے. امام حسین کے بھائی ہیں، وہ بھی امام حسین کے بھائی ہیں. رشتے کے اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. کائنات میں کربلا کی ابتدا جناب آدم کے پہلے، کربلا کی انتہا جناب حجت کے بعد. ایسا میدان اور اس میدان کا لشکر کا علم عباس اٹھائیں گے. کیوں؟ طاقتور ہیں، بہادر ہیں. شاید یہی وجہ، شاید یہ بھی وجہ ہو. توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں کہ کربلا میں جناب عباس کے بہادری کے جوہر نہیں دکھنے دیے گئے.
کہ کہیں دنیا یہ نہ سمجھے کہ عباس قوت بازو کی بنیاد پر عباس ہے. سارے شہداء نے جا کے جنگ کی، جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب عباس کے تینوں بھائی، جناب مسلم کے سارے بھائی، سب نے جا کر کے جنگ کی ہے. جو جنگ کے لیے نہیں گیا ابوالفضل العباس. پانی لینے گئے، پانی نہیں لا سکے، ظاہراً پانی پہنچ نہیں سکا. اس کے بعد بھی یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. جنگ بھی تو نہیں کی جناب عباس نے جو جناب عباس کی جنگ کا حق ہے. شاید خدا نے یہی ایک چیز رکھی ہو کہ کوئی دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ میرا عباس بازوؤں کی قوت کی وجہ سے عباس ہے. نہیں، جناب عباس کے اندر کوئی دوسرا نقطہ ہے جو عباس کو عباس بنا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جناب عباس نے جنگ نہیں کی، جنگ کی ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو غلط ہے. کربلا میں جنگ کی جناب عباس نے. کب؟ جناب عباس سلام اللہ علیہ، فوجیں اتنی شریف نہیں ہیں کہ دور کھڑی دیکھ رہی ہیں. امام حسین نے جنگی محاذ کے اعتبار سے کربلا کو سجایا ہے، نظام کے اعتبار سے پوری ایک جنگی کارنامہ پیش کیا ہے. خیمے کی پشت پر ایک خندق کھودی گئی ہے جس میں آگ روشن ہے، خیمے کی پشت، تاکہ دشمن اس طرف سے نہ آ سکے. ایک طرف سے امام حسین کی پوری فوج کھڑی ہے جس میں کہ ایک ایک کر کے جا رہا ہے، لڑ رہا ہے. چونکہ جنگ کا دستور یہی تھا، ایک تمہارا ایک ہمارا، جو مر گیا وہ گیا، دوسرا آئے. لیکن یہ دستور کربلا میں پورا نہیں کیا گیا. مل کے حملے ہوتے تھے، جب قابو نہیں پا پاتے تھے تو مل کے حملہ کرتے تھے. ایک جانب ابوالفضل العباس اکیلے پوری فوج کو روکے ہوئے، علم لیے ہوئے. ایسا نہیں کہ سب خیموں کے اندر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ایک گیا اور دوسرا گیا اور تیسرا گیا. ہر انسان کو امام حسین نے جہاں لگایا ہے اس ذمہ داری پر مامور ہے. جناب عباس کے ہاتھ میں لشکر کا علم ہے. لشکر کا علم یعنی فتح حسین کا اعلان اس وقت تک ہے جب تک یہ لشکر بلند، جب تک یہ علم بلند ہے. جناب عباس اس علم کو لیے ہوئے خیمے کا تلایا پھر رہے ہیں، کسی اور طرف سے دشمن آ نہ جائے. اس موقع پر جناب زہیر آئے ہیں اور جناب زہیر نے کہا عباس، یہ میں مقتل کی جملے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، عباس گھوڑے سے اترو، تم کو تمہارے بابا کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں. یہ مقتل کے فقرے ہیں. جناب عباس نے کہا کہ زہیر دیکھ نہیں رہے ہو، فوجیں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی ہیں، یہ کسی بات کے سننے کا وقت نہیں ہے. لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا ہے، بغیر سنے گزر بھی نہیں سکتا. میں کہہ رہا ہوں خطابت نہیں ہے، جملے ہیں مقتل کے. کہتے ہیں ایسے ہی سناؤ، میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا، میں گھوڑے بیٹھے بیٹھے سننا یوں ہی سناؤں. جناب زہیر نے کہا عباس، تمہیں معلوم ہے تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے کیوں شادی کی تھی؟ جناب عباس گھوڑے پر بیٹھے زہیر کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. عباس، تمہیں معلوم ہے تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے کیوں شادی کی تھی؟ ایک بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. عباس، یہ وہی دن ہے. میں اتنا سننا تھا، ایک انگڑائی لی، ذرا کی کڑیاں ٹوٹ گئیں. مقتل کے جملے ہیں، ٹھوکر ماری، رکاب ٹوٹ گئی، فرس لچک گیا. وہ کہتے اتشجعنی یا زہیر، اے زہیر تم مجھے جوش دلانے آئے ہو؟ ارائیتو کا ما رأیت قط، ابھی میں تمہیں وہ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا.
رأیت قط، ابھی میں تمہیں وہ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. کہا اتنی دیر کی گفتگو میں فوجیں کچھ قریب ہوئیں. جناب عباس فوجوں پر جھپٹے. اب یہ زہیر کے جملے ہیں، مقتل لکھ رہا ہے کہ جناب عباس فوجوں پر جھپٹے. ایسا لگ رہا تھا جیسے عباس کی آتشی تلوار کسی نیزار پر چل رہی ہو، اس طرح سر اچھل رہے تھے. اور اسی حملے میں جناب عباس نے مارد جو عرب کا مشہور نیزہ باز ہے کوفے و شام اس علاقے کا، اس سے جنگ تن بتن کی ہے، آمنے سامنے کی جنگ. جناب عباس نے مارد سے، جس کو میر انیس نے بھی نقل کیا، دوسرے شعراء نے بھی نقل کیا، جنگ تن بتن. اور جب مارد کے سامنے جناب عباس آئے ہیں تو آپ نے تلوار کو نیام میں رکھا اور کہا مارد آج میں تجھ کو تیرے نیزے سے ماروں گا. ناقل کون ہے؟ زہیر. زہیر خود لشکر کے علمدار ہے، میمنے کا سردار ہے، حسین کے یا میسرے کا. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا اور کہا مارد آج میں تجھ کو تیرے نیزے سے ماروں گا. یہ کہہ کر کے گھوڑے پر عباس بیٹھے، مارد نے نیزہ مارا، جناب عباس نے نیزے کو پکڑا. اور اب یا نیزہ چھوڑ دے یا ہاتھ ٹوٹ جائے مارد کا. اور نیزے کو چھوڑایا اور نیزے سے گھوڑے کی پشت پر جو وار کیا، گھوڑے نے مارد کو پھینک دیا اور نیزے سے مارد کے گردن پہ مارا اور مار کر کے واپس آئے. زہیر دیکھا معمولی شجاع نہیں ہے عباس، لیکن عباس کی شجاعت کا جو حق تھا وہ کربلا میں ادا نہیں ہو سکا، کیونکہ ہر شہید لڑنے کے لیے گیا ہے، عباس لڑنے کے لیے نہیں گئے. یہ تو فوجوں کے حملے کو دور کر رہے ہیں. اور اس طرح سے لشکر کا علم اٹھائے ہوئے پورا دن شیر ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا. ایک طرف سے پوری فوج جا رہی ہے، ادھر سے عباس فوجوں کو دور کیے ہوئے. کسی کی مجال نہیں ہے جو خیموں کو نظر بھر کے دیکھ تو لے. آنکھ نکال لے علی کا بیٹا اگر کوئی نظر بھر کے خیموں کو دیکھ لے. اور اب موقع وہ آیا کہ جب دیکھا کہ اب کوئی نہ رہ گیا. مقتل کہتا ہے آخری انسان جو حسین ابن علی کی طرف سے چلا ابو الفضل العباس. قریب آئے. اطاعت کا عالم جناب عباس کی سوائے مولا حسین کے کوئی محسوس نہیں کر سکتا کہ عباس کتنا بڑا مطیع ہے اپنے آقا کا. سامنے آئے، چہرہ خوف خدا سے زرد ہے. یہ نقشہ لکھا ہے جناب عباس کا، چہرہ خوف خدا سے زرد ہے، آنکھیں روتے روتے سرخ ہے خوف خدا سے. سر کو جھکائے ہوئے فرماتے آقا اب غلام کو بھی اجازت دے دے. کتنا مؤدب ہے عباس، مولا حسین کے سامنے ایسے کوئی نہیں جان سکتا. عزیزو مقتل کے فکرے ہیں جب عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا اب غلام کو اجازت دے دے. حسین ابن علی زہر و قطار رونے لگے. عباس تم تو لشکر کی علمدار ہو. ارے اب وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار ہوں. حسین ابن علی کے سامنے ایک مرحلہ ہے کہ عباس کو حسین کربلا لائے ہیں. اب تک شیر نے صبر کیا ہے. کہتے ہیں مولا یہ سینہ تنگ ہو رہا ہے. بھانجوں کے لاشیں، بھتیجوں کے لاشیں سامنے. حسین ابن علی عباس جناب عباس کو روکے تو کیسے روکے، کیا کہیں؟ جنگ پر نہ جاؤ یہ کہہ نہیں سکتے. اور اگر جنگ پہ گئے تو نقشہ کیا ہوگا وہ بھی مولا جانتے ہیں. اور حسین ابن علی کو کربلا کو ختم کرنا ہے پروردگار کے پورے برنامے کے مطابق. کیا کریں حسین؟ سر جھکائے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. بعض مقاتل نے لکھا ایسے موقع پر بچوں کی آواز آئی العطش.
جیسے حسین ابن علی جملے کے انتظار میں تھے، العطش العطش، اسی جملے سے فائدہ اٹھایا اور کہتے ہیں عباس جانے سے پہلے ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ جناب عباس نے سمجھ لیا کہ کیا ہوا، لیکن اللہ رے اطمینان قلب بالفضل العباس، اللہ رے اطاعت امام حسین جناب عباس کی نظروں میں مطمئن ہے دل، جو میرا مولا کہہ رہا ہے۔ سر کو جھکایا، چلے اس خیمے کی جانب جہاں مشکیزیں رکھے تھے پانی کے۔ آپ کو معلوم ہے کیا دیکھا جناب عباس نے؟ مقتل کہتا ہے جناب عباس نے دیکھا کہ پیاسے بچے مشکیزوں کو سینے سے لگائے لیتے۔ آج شب 8 ہے اور ہر جگہ 8 تاریخ عباس سے مخصوص ہے، باہر پانی نہیں برس رہا، یہ شاہد آسمان عباس کا استقبال کر رہا ہے۔ آئے دل پھٹ گیا، میرے ہوتے ہوئے ایسے بچے پانی کے لیے بے چین ہیں۔ سکینہ مشکلہ جیسے ہی جناب سکینہ نے دیکھا کہ چچا نے مشک مانگی، خوش ہو کے اٹھی، مشکیزے کو اٹھایا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، مشکیزہ لے کے چلی۔ جناب زینب نے دیکھا کہاں چلی؟ پھوپھی اماں چچا عباس پانی لینے جا رہا ہے۔ لینے جا رہے، عجب نہیں زینب کہا چادر بگیا ہو، ارے وہ وقت آ گیا جس کی بابا نے خبر دی تھی۔ جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، بچوں اب کوئی ہائے پیاس نہ کہنا، اب کوئی العطش نہ کہنا، اب پانی آئے گا۔ میرا چچا جا رہا ہے نا، مجھے اپنے چچا پہ بڑا اعتماد ہے، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ جناب زینب نے کہا سکینہ عباس کو بلاؤ۔ جناب عباس در خیمہ پر آ کے کھڑے ہوئے، سر جھکائے ہوئے۔ جناب زینب نے حسرت کی نظر سے دیکھا۔ ارے جناب زینب کے دل پہ کیا گزر گئی کون جانے؟ جاتے تو ہو مرنے کی رضا شاہ سے لے کر، ارے جاتے تو ہو مرنے کی رضا شاہ سے لے کر، عباس تمہیں کچھ دل زینب کی خبر ہے؟ ذرا شانے سے ابا تو ہٹاؤ۔ جناب عباس کے شالوں کے جناب زینب نے بوسے دیے۔ خیریت جب شہزادی خیریت تو ہے کہ عباس ایک دن بابا کی آغوش میں بیٹھی تھی، میں چھوٹی تھی، میرے شانے سے چادر سرک گئی، بابا نے میرے شانے کے بوسے دیے۔ میں نے پوچھا بابا یہ کیا کیا؟ تو بابا نے کہا تھا زینب ایک دن آئے گا، زینب ایک دن آئے گا جب ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ بابا کا روب مانے تھا میں پوچھ نہ سکی، لیکن سوچتی تھی کہ کون ہے جو میرے شانے میں رسن باندھے؟
ارے جس کا ایک بھائی ہو اس کے تو کوئی شانے میں رسن باندھ نہیں سکتا، میرے تو 18 بھائی ہیں، عباس جس کا تم جیسا بھائی ہو. لیکن عباس بابا نے جس دن کی خبر دی تھی وہ دن آج آ گیا. چلے مقتل کے فقرے ہیں، ہاتھوں کے بلند کیا، پروردگارا ان بچوں کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں، میری مدد کر. امام حسین کی پیشانی کا بوسہ دیا، پیشانی کا بوسہ دے کر جب عباس گھوڑے میں بیٹھے، مقتل کا رخ کیا، نہر کا رخ ہے، دوش پر مشکیزہ ٹنگا ہوا ہے، فوجوں نے آتے ہوئے دیکھا. مقتل کہتا ہے 6 حملے کیے فوج نے، 6 مرتبہ حملہ کیا عباس پر، لیکن کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو عباس کو نہر تک جانے سے روک لے. کسی مقتل نے نہیں لکھا ایک بھی زخم عباس کے لگا ہو. تیروں کی بارش ہے لیکن علی کا شیر فنون جنگی کا اتنا ماہر ہے، ایک بھی تیر عباس کے نہیں، ایک بھی زخم عباس کے نہیں. عباس فوجوں کو توڑتے ہوئے نہر تک پہنچ گئے، القمہ میں گھوڑے کو ڈالا، مشکیزے کو ڈالا، چلو میں پانی لیا، تم گھوڑے کی طرف کیا، گھوڑے نے رخ موڑ دیا، پانی کو پھینک دیا. کیوں لیا مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید بابا کی وصیت یاد آ رہی ہے. اے بابا وصیت کو پورا کر دیا. مشکیزہ بھرنے میں دیر لگی، عمر سعد نے اعلان کیا اگر یہ پانی پہنچ گیا تو پھر جنگ کا نشہ کچھ اور ہوگا. چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا. اب عباس کی توجہ جنگ پر نہیں ہے، اب توجہ مشکیزے پر ہے. یا علی خیبر میں باب خیبر اکھاڑنا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن تیروں کی بارش میں مشکیزہ بچانا. دوش پر مشکیزہ ہے، سینہ سپر ہے عباس، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ سے جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے. دشمن نے آپ جا کر کے دیکھیں جس راستے سے جناب عباس گئے ہیں اس راستے سے واپس نہیں آ رہے، اس لیے کہ میدان سے عباس نہیں آ سکتے. تیروں کی بارش زیادہ ہے، کھجور کے درختوں کے اندر سے آ رہے ہیں تاکہ مشکیزہ بچتا چلا جائے. ایک شخص کھجور کے درخت کے پیچھے چھپا، جناب عباس کو وار کیا، ہاتھ قلم ہو گیا. مشک و علم کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا، ٹھوکر سے جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے. دوسرا وار ہوا تو بائیں ہاتھ قلم ہوا. مملس تمام ہو گئی جوانوں. 2 جملے، نہ مشکیزے کو گرنے دیا نہ علم کو گرنے دیا. چونکہ سکینہ کی نظر علم پر ہے، ابھی علم بلند ہے. اگر علم گر گیا تو بچوں کی ڈھارس ٹوٹ جائے گی. علم بلند ہے. مشکیزے کے تسمے کو دانتوں میں پکڑا، گھوڑے کی پشت پر مشکیزے کو رکھا، تسمہ دانتوں میں لیا، گھٹنوں سے علم کو سنبھالا. اب عباس خیمے کی طرف بڑھے، یہ کہتے ہوئے چل رہے اے میرے رہوار مجھے وہاں تک پہنچا دے. جملہ سنو عزیزو نہ سن سکو گے. استاد کہتے اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں. الہی اوصلنی الیہم فإن اطفال الحسین یتشانا. اے میرے مالک مجھے وہاں تک پہنچا دے، مولا کے بچے پیاسے آئے. ہرملا نے مشکیزے کا نشانہ لیا، مشک پر تیر لگا. عباس کی آرزو ٹوٹ گئی، گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا. آنکھ میں تیر لگا، چاہا کے جھک کے گھٹنے سے پکڑ کے کھینچ دے. سر پر گرز پڑا، ام البنین کا لاش
نے دامن پھیلا دیے. اے میرے مالک میرے چچا کی خیر ہو. ایک آواز آئی وعلیک السلام یا ابا عبداللہ. کمر کو تھاما الا للکسر ظہری. آخری فقرہ الا للکسر ظہری. آئے حسین ابن علی ابو الفضل العباس کے لاشے پر آئے. ہاتھ کو عباس کے کمر کے نیچے لگایا, اٹھانا چاہا, آنکھ نہیں کھول سکتے. لڑکھڑاتے ہوئے لبوں سے کہا مولا کیا ارادہ ہے؟ عباس اٹھو تمہیں خیمے میں لے چلے. کہتے نہیں آقا, آقا انی مستعین من ابنت کا سکینہ, آپ کی بچی سے شرمندہ ہوں آقا. ایک گزارش کی ہے عباس نے, پہلی اور آخری تمنا کی, مولا مجھے یہیں رہنے دے. امام حسین نے مقصد کو سمجھ لیا کہ جزاک اللہ خیرہ یا آخی. اے بھیا تمہیں خدا جزا دے, تم نے زندگی میں بھی مدد کی اور مرتے وقت بھی مدد کر رہے ہو. عباس کی روح پرواز کر گئی, علم لے کر کے چلے. بچوں نے آتے ہوئے دیکھا علم آ رہا ہے. سکینہ غور سے دیکھ رہی, جب ترائی سے علم بلند ہوا, اب جو اوپر آیا دیکھا علم بابا کے ہاتھ میں ہے. بچے دوڑے آ کے مولا کے پیروں سے لپٹ گئے. مولا یا آبتے حل لگا عندکا خبر من عمی العباس. اے بابا چچا عباس کی کوئی خبر ہے؟ اے سکینہ منتظر نہ رہنا, مارا گیا. بیویاں خیموں سے نکلی, زینب آئی. آخری فقرہ, آخری جملہ جو مقتل میں لکھا, سن لو مجلس تمام ہو گئی عزیزو. جناب زینب آئی, ادھر ادھر دیکھا, امام حسین تک پہنچی. بھیا عباس کہ زینب عباس مارا گیا. ارے کیسے پڑھوں, نہیں پڑھا جا رہا. بھیا عباس مارا, جب پہنا عباس مارا گیا. کہ ٹھیک ہے بھیا لیکن ہے کہاں؟ اے بھیا کہاں ہے؟ کہ نہیں لائے لاشا کیوں, کہ اتنا مخدوش تھا جہاں سے اٹھا رہا تھا لاج اٹھانے کے قابل نہ تھی, وہی چھوڑ دیا. جو گزرا کوئی نیزہ کوئی تلوار, علی کا بیٹا ام البنین.